الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین۔ یہ دل میں بات تھی کہ کافی عرصے سے کہ حیات الصحابہ کا جو ایک سیشن ہونا چاہیے تھا وہ کافی عرصے سے سوچ بھی تھی کہ اس کو شروع کیا جائے، لیکن آج کل کا جو حالات بنتے جا رہے ہیں اس حساب سے انسان جتنے اعمال دنیا میں کما سکتا ہے کما لے۔ بظاہر تو موت بالکل سامنے انسان کے منہ پہ ہی ٹنگ جو ہے وہ منڈلا رہی ہے۔ آج صبح شام جو ہے وہ ہمیں آس پاس کے لوگوں کی خبریں آتی ہیں، تو اور حیات الصحابہ کے شروع کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ حیات الصحابہ انسان کے ڈپریشنز کو ختم کرتی ہے۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھنا سننا، صحابہ کے واقعات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق انسان کے اندر سے جو ڈپریشن ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ تو یہی اس کا انشاءاللہ کوشش تھی۔ اب جب کوشش تو یہی ہے کہ اس کو آگے تک چلاتے رہیں گے۔ آپ حضرات سے مشورہ بھی ہو جائے گا کہ ویکینڈ کے اوپر جو ہے وہ ڈیز کے اوپر اس طرح سیشن کر لیں گے، باقی درمیان میں جو ہے سیشن ابھی تک تو سیشن اسی طرح کریں گے، لیکن بعد میں پھر ہم جو ہے وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ گروپ پہ انشاءاللہ شیئر کر دیا کریں گے۔ تو انشاءاللہ پہلا آج سیشن ہے، ہم والیوم 3 کے کچھ حصے سے آج کریں گے۔ کوشش ہماری یہ ہوگی 10 سے 15 منٹ کا سیشن ہو، کیونکہ روزانہ ہوگا تو اتنا بڑا سیشن کر بھی نہیں سکتے۔ صرف سیٹرڈے والا دن نہیں ہوگا، اس کی وجہ ہے کہ سیٹرڈے والے دن میرا عمومی طور پر ایک اور سیشن ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے۔ تو ہم حیات الصحابہ کے اندر سے جو کتاب ہے اس کا ریفرنس میں نے دے دیا ہے، اسی کو ہی اسٹڈی کریں گے۔ کوشش یہی کریں گے کہ ہم الفاظ کی ہیر پھیر بھی نہ ہو، ایسے کہ ایسے ہی انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں، اور اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا اور عمل کرنا قبول فرمائے۔ حیات الصحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور چند ساتھیوں سمیت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ ہمیں اس کا ڈر ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں، آپ اکیلے ہیں، کہیں اس اکیلے پن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی دشمن کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس وجہ سے ہم سب گھبرا کر اٹھ گئے۔ سب سے پہلے میں یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور حضور کی تلاش میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نکلا۔ چلتے چلتے انصار کے قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ کے پاس پہنچا۔ میں نے اس باغ کا چکر لگایا تاکہ میں باغ کے دروازہ مل جائے، لیکن مجھے کوئی دروازہ نہ ملا۔ پھر مجھے ایک نالی نظر آئی جو باہر کے کنویں سے باغ کے اندر جا رہی تھی۔ میں سمٹ کر اس نالی کے اندر چلا گیا تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم ابو ہریرہ ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلے گئے، پھر کافی دیر ہو گئی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس نہ آئے۔ اس بات کا ڈر ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہیں اور ہم میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو اس اکیلے پن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اس خیال سے ہم سب گھبرا کر اٹھے ہیں۔ میں سب سے پہلے گھبرا کر اٹھا، وہاں سے اٹھ کر آپ کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس باغ تک پہنچا۔ باغ کا دروازہ مجھے ملا نہیں، اس لیے لومڑی کی طرح سکڑ کر نالی سے اندر آ گیا ہوں، اور وہ تمام لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضور نے مجھے اپنے 2 جوتے نشانی کے طور پر دیے اور فرمایا، ابو ہریرہ میرے یہ 2 جوتے لے جاؤ، اور باغ کے باہر تمہیں جو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی باغ کے باہر جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ دل سے بھی اس پر یقین کر رہا ہو، تو اسے جنت کی بشارت دے دینا۔ میں نے کہا، یہ دونوں جوتے حضور علی؟ انہوں نے کہا، پوچھا ہے ابو ہریرہ، مجھے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا ہے ابو ہریرہ، یہ دونوں جوتے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ دونوں جوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جنہوں نے دے کر مجھے بھیجا ہے کہ مجھے جو بھی یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور دل سے اس پر یقین کرتا ہو تو میں اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے سینے پر زور سے مارا کہ میں سرین کے بل زمین پر گرا، یعنی ہپس کے بل۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، واپس جاؤ۔ میں حضور کی خدمت میں واپس گیا اور رو رو کر فریاد کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔
حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا مجھے عمر باہر ملے، میں نے بشارت دے کر میں نے جو بشارت دے کر آپ نے مجھے بھیجا تھا میں نے انہیں سنائی، تو انہوں نے میرے سینے پر اس زور سے 2 ہاتھ مارا کہ میں سرین کے بل گر گیا، اور انہوں نے مجھ سے کہا واپس چلے جاؤ۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود وہاں پہنچ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو 2 جوتے دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ جو آدمی اس کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ دل سے بھی اس کا یقین کر رہا ہو اس کو جنت کی بشارت دے دیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ اس بشارت کو سن کر اس پر بھروسہ کر لیں گے اور مزید نیک عمل چھوڑ دیں گے۔ آپ لوگوں کو عمل کرنے دیں۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا انہیں عمل کرنے دو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں باہر نکلا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے جا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے سے آپ کو ناگواری ہو، اس لیے میں ذرا فاصلے سے چلنے لگا جہاں چاند کی روشنی نہ پڑ رہی تھی، یعنی حضرت ابو غفاری رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہ سکے۔ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مڑ کر مجھے دیکھا اور فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے میں ابو ذر ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ذر ادھر آؤ۔ میں کچھ دیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ مال والے قیامت کے دن کم ثواب والے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کچھ دیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ مال والے قیامت کے دن کم ثواب والے ہوں گے، البتہ جس کو اللہ نے خوب مال دیا ہو اور اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے خوب لٹایا اور نیکی کے کاموں میں خرچ کیا تو وہ مالدار بھی قیامت کے دن زیادہ اجر و ثواب والے ہوں گے۔ پھر میں حضور کے ساتھ تھوڑی دیر چلا، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ حضور نے مجھے ایک وسیع ہموار میدان میں بٹھا دیا جس کے ارد گرد پتھر ہی پتھر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا میرے واپس آنے تک یہیں بیٹھے رہنا۔ یہ فرما کر حضور ایک پتھریلے میدان پر چلنا شروع کر دیا، اور چلتے چلتے اتنی دور چلے گئے کہ میری نظر سے اوجھل ہو گئے۔ کافی دیر بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو میں نے دور سے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس پہنچ گئے تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرے، آپ پتھریلے میدان میں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ مجھے آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہوا کوئی سنا ہی نہ دیا۔ حضور نے فرمایا یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو اس پتھریلے میدان کے کنارے میرے سامنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو خوشخبری دے دیں جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی کہ آپ اپنی امت کو یہ پیغام دے دیجئے، خوشخبری سنا دیں کہ جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا ہے جبریل اگرچہ وہ زنا کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے جبریل اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ میں نے کہا ہے جبریل اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا جی ہاں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ چوری کرے اور زنا کرے؟ حضور نے فرمایا جی ہاں اگرچہ وہ شراب پیے۔ اخرج شیخان کا مطلب ابو بخاری و مسلم اور ترمذی میں اس جیسی ایک روایت میں یہ قول ہے کہ حضور نے 4تھی مرتبہ فرمایا چاہے ابو ذر کی ناک خاک میں مل جائے، یعنی ایسا ہی ہو اگرچہ چاہے ابو ذر کی ناک خاک میں مل جائے، یعنی ایسا ہی ہو اگرچہ ابو ذر کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہ ہو۔ یعنی انسان مومن جو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق مانتا ہو، جو ایمان کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرتا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے نبی کے طفیل کے ذریعے سے یہ بشارت دی ہے
کہ وہ ज़रूर ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक बूढ़े देहाती ने, उन्हें अलक़मा बिन अलासा कहा जाता था, उन्होंने एक मरतबा हुजूर की खिदमत में आके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं बूढ़ा हूँ, अब इस उम्र में कुरान नहीं सीख सकता, लेकिन मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं, मुझे इस बात का पक्का यकीन है। जब वो बड़े मियाँ चले गए तो हुजूर ने फरमाया, ये बड़ा समझदार है, या ये फरमाया कि ये तुम्हारा साथी बड़ा समझदार है। इब्ने असाकर ने ये रिवायत की है। इसके बाद एक और हिस्से से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हों का गैबी आवाज़ों का सुनना, जिनका बोलने वाला नज़र नहीं आता। अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा हम लोग समंदरी गज़वे में गए, चुनाचा हम समंदर पर सफ़र कर रहे थे, हवा बिल्कुल मुवाफ़िक थी, बादबान उठे हुए थे। हमने एक मनादी को ऐलान करते सुना, ए कश्ती वालों ठहर जाओ, मैं तुम्हें खबर देना चाहता हूँ। इसने ये ऐलान मुसलसल 7 मरतबा किया। मैंने कश्ती के अगले हिस्से पर खड़े होकर कहा, तू कौन है और कहाँ से आया है? क्या तुझे नज़र नहीं आ रहा कि हम कहाँ के हैं? क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? तो इसने जवाब में कहा, मैं आप लोगों को वो फैसला ना बताऊं जो अल्लाह ने अपने बारे में किया है? मैंने कहा, ज़रूर बताओ। इसने कहा, अल्लाह ने अपने बारे में ये फैसला किया है कि जो गर्म दिन में अपने आप को अल्लाह के लिए रोज़ा रखकर प्यासा रखेगा, अल्लाह पर यह हक होगा कि क़यामत के दिन इसको सैराब करे। चुनाचे अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु उस सख्त गर्म दिन की तलाश में रहते जिस दिन इंसान की खाल जल जाए, और उस दिन रोज़ा रखा करते। अबू नुएम ने इसको रिवायत किया। हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का ताइफ में इंतकाल हुआ, उनके जनाजे में मैं शरीक था। इतने में एक परिंदा आया, इसकी शक्ल और सूरत का परिंदा हमने पहले नहीं देखा। वो परिंदा आकर उनके जिस्म में दाखिल हो गया। हम देखते रहे और सोचते रहे कि क्या अब बाहर निकलेगा, लेकिन किसी ने इसे बाहर निकलते ना देखा। उन्हें दफन किया गया तो किसी ने कब्र के किनारे पर यह आयत पढ़ी और पढ़ने वाले का कुछ पता ना चला कि ए अल्लाह के फरमाबरदार, ए इत्मीनान वाली रूह, तू अपने परवरदिगार की तरफ चल। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादियन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए ईमान वाली रूह, तू अपने परवरदिगार की तरफ चल, इस तरह कि तू इससे खुश और वो तुझसे खुश। फिर उधर चल कि तू मेरे खास बंदों में शामिल हुआ और मेरी जन्नत में दाखिल हो। हाकिम ने और तिबरानी ने रिवायत किया है। हाकिम में इस्माइल बिन आला और ईसा बिन अली रिवायत करते हैं कि वो सफ़ेद परिंदा है। हस्मी में रिवायत है कि वो सफ़ेद परिंदा है जिसे बगला कहा जाता है। मैमून बिन महरान की रिवायत में है कि जब उन पर मट्टी डाल दी गई तो हमने एक आवाज़ सुनी, तो हम सुन रहे थे लेकिन बोलने वाला नज़र नहीं आ रहा। मैमून बिन महरान की दूसरी रिवायत में है कि जब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ, उन्हें कफन पहनाया गया, तो एक सफ़ेद परिंदा तेज़ी से गिरा और उनके कफन के अंदर चला गया। इसे बहुत तलाश किया लेकिन ना मिला। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम लोग बेवकूफ़ हो जो परिंदा तलाश कर रहे हो, ये तो इनकी बीनाई थी जिसके बारे में हुजूर ने इनसे वादा फरमाया था कि वफ़ात के दिन इन्हें मिल जाएगी। फिर जब लोग जनाजा कब्र पर ले गए और उन्हें लहद में रखा गया, तो गैबी आवाज़ ने चंद कलमात कहे जिन्हें इन सब लोगों ने सुना जो कब्र के किनारे पर थे। फिर मैमून रहमतुल्लाह अलैह ने पिछली रिवायात नकल की। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का अमल करने का कुछ हिस्सा हमें भी नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला इस वबा से पूरी उम्मत को निजात नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा ईमान अल्लाह ताला बग़ैर किसी हिसाब किताब के जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल फरमाए, सहाबा के साथ और औलिया और ताबईन और मुक़र्रबीन के साथ हमारा हशर फरमाए। जो जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाअल्लाह इसी तरह रोज़ाना हम कोशिश करेंगे सेशन करने की, और फिर जब तक कम अज़ कम ये हालात इस तरह चल रहे हैं, और फिर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कुछ एहतमाम करने की। अपनी राय से बता दीजिएगा कुछ, और अगर कुछ इसमें कुछ तब्दीली करनी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।